الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا میں نے پچھلے آڈیو میں کہا تھا کہ کچھ ایک باتیں آپ کے تعلق سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عرض کرنی تھی۔ یہاں پر المختار من مناقب الاخیار اس کتاب کے صفحہ نمبر 151 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مثنی بن سعید کہتے ہیں کہ جب عائشہ بنت طلحہ، اب دیکھیے یہ صحابہ کا عمل دیکھیے کہ ناموں میں وہی نام رکھ رہے ہیں جو نسبت والے ہیں، یہ نہیں کہ نیا نام، ہم لوگ نئے نام ڈھونڈتے ہیں ہے نا، نیا کچھ نیا ہونا چاہیے، اور نئے کے چکر میں الٹے سیدھے عجیب عجیب سے نام رکھ لیتے ہیں جن کے یا تو معنی ہی پتہ نہیں ہوتے، یا تو پھر معنی ہوتے بھی ہیں تو ایسے کہ جو نام رکھنے کے لائق نہیں ہوتے، عجیب عجیب سے نام ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، جن کو انہیں جو قرآن میں صرف لفظ مل گیا تو نام رکھ دیا، معنی کیا اس کا وہ سوچتے بھی نہیں کہ کیا معنی ہوگا، بڑا عجیب معاملہ ہے یہ۔ ایسے نام رکھے جائیں کہ بس نام کی نسبت ہی اللہ کو پسند آ جائے، کاش کے نام والے جس کی نسبت سے نام رکھا گیا اس کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے، یہ سوچ کر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ عائشہ نام کتنا پرانا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا نام بھی عائشہ، نیا نام نہیں ڈھونڈ رہے، وہی نام عائشہ ہی نام رکھ رہے ہیں۔ فاطمہ نام کے تو آپ کو کئی صحابیات مل جائیں گی۔ تو یہ نام اچھے رکھنے چاہیے، نسبت والے نام رکھنے چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ یہ جب بصرہ میں آئیں، جہاں پر میں نے کہا کہ بصرہ میں آپ کا مزار پاک بنایا گیا، آپ کو دفن کیا گیا، دفن آپ مدفون ہیں، ایک شخص آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ انتی عائشہ تھا، تم وہی عائشہ ہو نا، طلحہ کی بیٹی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے خواب میں طلحہ کی زیارت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر عائشہ یعنی میری بیٹی سے کہو کہ مجھے یہاں سے کب نکالو گی، قبر میں جہاں میں ہوں یہاں سے کب یہاں سے مجھے دوسری جگہ منتقل کرو گی، کیونکہ یہاں پر قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ المختار میں جو ہے یہ حوالہ آپ نے بھی دیا ہے، تہذیب الکمال کتاب کا نام ہے، اس کے حوالے سے آپ نے یہ روایت یہاں لکھی ہے۔ یہ کوئی بریلی شریف میں چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، بریلویوں کی کتابیں نہیں، عربی کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، وہاں سے یہ عقیدہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سی روایتیں ہوں گی، بہت سے ہمارے پاس ہمارے ہر عقیدے کا ثبوت موجود ہے، ایک ثبوت اس میں سے یہ بھی ہے۔ دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے کہو کہ مجھے یہاں سے نکالے، دوسری جگہ منتقل کرے، یہاں پانی آ رہا ہے، پانی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے قبر میں۔ فَإِنَّ النَّزَّ قَدْ آذَانِي، پانی جو آ رہا ہے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اپنے رشتہ داروں کو وغیرہ کو جو ساتھ میں تھے سب کو بلوایا، جاننے والوں کو، اور قبر وغیرہ کو جب کھودا گیا کہ یہاں سے دوسری جگہ منتقل کریں، کھودا گیا تو اب دیکھیے الفاظ یہ موجود ہیں، فَلَمْ يَتَغَيَّرَ مِنْهُ إِلَّا شُعِيرَاتٍ فِي إِحْدَى شِقَّيْ لَحْيَتِهِ أَوْ قَالَ رَأْسِهِ، کہتے ہیں کہ جب قبر کو کھودا گیا تو آپ کے بدن میں کوئی تغیر آیا ہی نہیں تھا۔ دفن کرنے کے بعد لاش گل سڑ جاتی نا، ہوتا ہے نا، ڈھانچے مل جاتے ہیں۔ اچھا پہلے یہ دیکھ لیجئے، حتیٰ
حُوِلَ إِلَى مَوْضِعِهِ هَذَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ سِنَةً. یہ واقعہ کوئی 1-2 دن کا نہیں تھا، 2-4 مہینے کے بعد کا نہیں تھا. آپ کے دفن کرنے کے 2-4 مہینہ، 1 سال بعد کا نہیں، 2 سال بعد کا نہیں، 10 سال بعد بھی نہیں. کہتے ہیں کہ اس آپ کے دفن کے بیچ میں اور اس واقعے کے بیچ میں جو عرصہ ہوا ہے وہ 30 سال سے بھی کچھ زیادہ کا عرصہ تھا. 30 سال ہو گئے دفن کرنے کے بعد، اور حال یہ ہے کہ جب قبر کو کھودا گیا ہے تو کوئی تغیر ہی نہیں آیا. آپ کے نعش مبارک میں کوئی خرابی، کوئی یعنی کہ تبدیلی ہوئی نہیں. ویسے کہ وہ صرف یہ لگتا تھا کہ داڑھی کے کچھ بال یا سر کے کچھ بال جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، باقی یعنی سفید ہو گئے یا اور کچھ تغیر آیا ہو، باقی بدن میں کوئی تغیر نہیں. 30 سال بعد لاش کو کھودا گیا، آپ کا لاش مبارک نکالی گئی اور دوسری جگہ آپ کو منتقل کیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ آج ارے صحابی کو چھوڑیے، ولی کو چھوڑیے، نبی کے بارے میں لکھ دیا گیا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ کا یہ حال ہے، حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں بالکل صحیح و سلامت، تر و تازہ، بالکل ویسے ہی رہتے ہیں، یہ ہم اپنے من سے نہیں کہتے، یہ روایتوں میں موجود ہے. یہ پرانی باتیں، پرانے عقائد، ہم اسی پر قائم ہیں الحمدللہ. اب کتنا بڑا ثبوت، اور کیا کیا چاہیے؟ صحابی کو پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، آ کر اپنے کہ مجھے نکالو یہاں سے پانی سے. اب دیکھیے قبر میں آرام فرما ہے اور تکلیف ہو رہی تو آ کر بتا بھی رہی ہے. اس کو تصرف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آج کل ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے. ارے یہ قبر والے تو اپنے قبر سے مٹی تک نہیں اڑا، مکھی تک نہیں اڑا سکتے، ان سے کیا مانگتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین. ویسے تو ہم مانگنے کے لیے جاتے نہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں عطا کر دے. اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے پاس، وہ یہی کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمارے لیے دعا کیجیے. یہ قبر والے بہت یار، یہ تصوف جو ہے نا، تصوف کو سمجھنے کی بات ہے. یہ بھٹک گئے ہیں لوگ. اصل میں شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہے. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتے ہیں، اور ان کے علم کو ہی شیطان نے ان کی تباہی کا راستہ بنا کے رکھا ہوا ہے. خود سے پڑھتے ہیں، غلط لوگوں سے پڑھتے ہیں، غلط عقائد پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں چھپا دی جاتی ہیں. یہ سامنے روایت موجود ہے کہ صحابی 30 سال بعد بھی قبر میں یہ حال ہے. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں صحیح و سلامت رہتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں. ساری چیزیں ثابت ہیں. تو اللہ ہمیں ایسے صحیح عقیدوں پر قائم رکھے، غلط عقائد سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک روایت اور صحابہ کے بارے میں ایسے لوگ جو موجود ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں. کوئی بھی صحابی ہو، حضرت علی ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہما، ہر صحابی اللہ کے نزدیک معزز ہے. اللہ نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا وعدہ فرمایا ہے، ان کی رضا کا وعدہ فرمایا ہے، ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے قرآن پاک میں. تمام صحابہ، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرنا یہ اپنی آخرت برباد کرنے کے برابر ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا یہاں پر عرض کر دوں کہ حضرت علی بن زید یہ کہتے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا تھا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا، دیکھو کتنا خوبصورت ہے،
گورا، اس کا بدن بھی گورا، اس کا چہرہ بھی بالکل نور کی طرح جگمگا رہا ہے. جب اس کے پاس گئے تو دیکھا تو وہ واقعی بہت خوبصورت، بہت گورے رنگ کا اور بالکل جسے آج کی زبان میں ہینڈسم. اس کے پاس پہنچے تو دیکھا ہی کیا کر رہا ہے، تو یہ باتیں جو لوگ کر رہے تھے نا، وہ گورا خوبصورت شخص، وہ حضرت علی، حضرت طلحہ، یہ جن کی ہم بات ذکر کریں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ جنگ جمل میں یہ سب ساتھ میں تھے، ایک طرف دوسری طرف والے یہ جو تھے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، خارجی تھا یہ ان تینوں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ یسب، سب و شتم کر رہا تھا، مطلب برائی بھلا برا کر رہا تھا. ایسے علی ایسا، طلحہ ایسے، ان کا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں میں نے اسے منع کیا ایسا مت کر، غلط ہے، صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کر. تو اسے مجھے انکار کیا، جج جاؤ میں نہیں مانتا، اور وہ اپنے کام پر جاری رہا، یعنی برائیاں کر رہا تھا صحابہ کی، ان تینوں صحابیوں کی. تو میں نے کہا، وہ کہتے میں نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تیرا چہرہ برباد کر دے. جو تو اتنا خوبصورت ہے، اللہ تیرے چہرے کو خوبصورتی تیری ختم کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر فوراً جیسے چھالے پڑتے ہیں نا، ناسور جیسا اس کے چہرے پر اگ گیا. چہرے پر یعنی گندگی، ناسور، میلا پن، چھالے پڑ گئے، اور حال یہ ہوا کہ اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب دکھا دیا گیا. تو صحابہ کی برائی کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرنا، چاہے کوئی صحابی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت علی ہوں، چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت طلحہ ہوں، کسی کے بارے میں لب کشائی کرنا، یہ حال کرنا ہے اپنا، یہ حال کرنا ہے. تو خدا کے واسطے کوئی اگر آ کر آپ کو یہ وسوسے ڈالے کہ فلاں نے حضرت علی کا حق مار دیا، فلاں نے جنگ کی، یہ وہ، بس اتنا ہے کہ بھائی یہ بڑوں کا معاملہ ہے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بول سکیں. ہمیں یہ سب ہمارے لیے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ ان کی صحابیت پر ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے، ایسوں کے بہکاوے میں نہیں آنی چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے کہ یہ صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرنا، ان کے برا بھلا کہنا، لان تان کرنا، یہ اپنے ایمان کو غارت کرنا. یقین مانیے ایمان پھر بچنا مشکل ہے، ایمان کے ساتھ جانا پھر نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے وفا کرتے ہوئے، وفادار بناتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.